سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف فرقے بنا کر آپس میں لڑا دے اور ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں آیتوں کو تاکہ وہ سمجھ جائیں۔ گزشتہ آیات میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ مشکل سے مشکل حالات میں، آفات اور بلیات میں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں نجات دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ باقی سب اسباب ہیں، اور سبب جب حکم ہوتا ہے تو سبب ہوتا ہے، ورنہ وہ محض دھوکہ ہوتا ہے۔ یہاں تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے کہ جیسے اللہ کو مشکل حالات سے نکالنے کی قدرت ہے، پوری قدرت ہے اور وہ نکالتا ہے، ایسے ہی خوشی کے، فراخی کے، عیاشی کے، فارغ البالی کے، سکون کے، اطمینان کے حالات کو عذاب سے بدلنے پر بھی اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ یعنی انسان ایسے حالات میں ہوں کہ بالکل مطمئن ہے، اپنے خوشیوں کے، اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، لیکن ایک دم اللہ کی جانب سے پکڑ آ جاتی ہے تو اس پکڑ سے چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا کہ فرمایا کہ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے ان کو ڈھیل دے دی، خوب کھول دی ان پر دروازے رزق کے، فلاں فلاں فلاں، پھر اچانک ان کو پکڑ لیا، اور اچانک پکڑا تو انہیں پھر سمجھ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، اور اس میں سے ایک قدرت اس پر بھی ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے۔ یہ اس کا خطاب مشرکین مکہ سے ہے، لیکن بات عام ہے، سب کے لیے یہ بات ہے۔ اور عذاب کی یہاں 3 قسمیں موٹی بیان فرمائی۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اوپر سے عذاب آ جائے، آسمان سے، چاہے وہ بارش کی صورت میں ہے، پتھروں کی صورت میں ہے، آگ کی صورت میں ہے، ہوا کی صورت میں ہے، چیخ کی صورت میں ہے۔ یہ بھی عذاب آ چکے ہیں اقوام پر۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بارش بھی آئی، اور قوم عاد جو ہے اس کو ہوا سے پٹخ کے مارا گیا، قوم سمود کو چیخ نے مارا، تو مختلف قوم شعیب جو ہے ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، اور قوم لوط کو بستی کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا۔ یہ مختلف صورتیں عذاب کی تاریخ میں ہو گزری ہیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ تمہیں کس طریقے سے عذاب دے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ ہر طریقے سے تمہیں آزما سکتا ہے اور تمہیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ تحت ارجلکم بھی ہو سکتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں زمین سے بھی پانی پھوٹا ہے۔ یہی زمین جو تمہارے لیے راحت کا سامان ہے، فرش ہے، بچھونا ہے، تمہارا غلے نکالتی ہے، تمہیں پالتی ہے، یہی زمین تمہیں نگل جائے، جیسے کہ اس کو قارون کو نگل گئی زمین نے اس کو دھنسا لیا، پکڑ لیا، اپنے اندر لے گئی اس کو، کیونکہ اللہ کے حکم کی تابع ہے۔ یہ انسان کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ چیزیں
یہ اللہ کے حکم کی تابع ہیں، جب تک اللہ کا حکم ہے یہ نفع دیں گی، جب اللہ حکم دیں گے یہی چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ بن جائیں گی۔ ملاح ساری عمر کشتی اور سمندر سے روزی کماتا ہے، سمندر اس کو پالتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو وہی سمندر اس کو ڈبو دیتا ہے، یعنی وہ اس کی زندگی کا ذریعہ بھی ہے، اس کی موت کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ کے کام ہیں، وہ جب تک جس چیز کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قوم فرعون جو ہے اس کو ڈبویا اللہ نے پانی میں، اوپر سے عذاب نہیں آیا، زمین سے ہی آیا، یہ پانی بھی زمین کا ہی حصہ ہے تو نیچے کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، کہ تمہارے داخلی طور پر اندر سے تمہیں توڑ پھوڑ دیا جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، جس کے نتیجے میں آپس میں باہم دستوں گریباں، لڑائی، طوائف الملوکی شروع ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ یہ اس قسم کی جو کیفیت ہوتی یہ بھی عذاب سے کم نہیں ہوتی، یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے۔ تو یہ تیسری قسم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، امت محمدیہ کے لیے 3 دعائیں مانگی، اور بہت طویل جو ہے وہ دعائیں مانگی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو دعاؤں کے موقع ہیں ان کو دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ جیسے حجۃ الوداع کا موقع ہے، کئی گھنٹے دعا مانگی، جنگ بدر میں بہت طویل دعا مانگی ہے، اور موقع پر بھی بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگی ہیں۔ ہماری دعا جو ہوتی ہے ہم 2 دفعہ 2 لفظ پڑھ کے مانگ کے 2 منٹ تک ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کافی ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین، وہ تو دعا مانگے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نے 1 لفظ بولا، 2 لفظ بولے، 2 منٹ کے لیے ہم نے سجدے میں سر رکھا یا ہاتھ اٹھا دیے، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دینا ہے دے، نہیں دینا نہ دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسی دعا قبول نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يقبل دعاء قلب اللہ، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کا اس اصرار کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ مانگنا اس کو پسند ہے۔ وہ جب بندہ اپنی عاجزی، نیازی، درماندگی دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اس کی طرف۔ تو اس لیے دعا مانگنے میں اکتانا بھی نہیں چاہیے اور دعا سے تھکنا بھی نہیں چاہیے، بار بار بھی جب مانگنی پڑے تو مانگتے رہنا چاہیے، طویل سے طویل دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اس میں 3 دعائیں فرمائے میں نے مانگی تھی۔ ایک تو یہ تھی کہ میری امت کو عذاب سے ہلاک نہ ہو جائے ساری کی ساری، جیسے غرق ہونے کا عذاب ہے، پانی کا عذاب ہے، یا کوئی اور آسمانی آفت ہے، اس سے نہ ہو جائے۔ اور دوسری یہ ہے کہ کوئی حکمران ان کے اوپر ایسا مسلط نہ ہو جائے جو کچھ خارجی طور پر یا داخلی طور پر جو ان کو ختم ہی کر دے سرے سے۔ یہ دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، 2 دعاؤں کو۔ لیکن تیسری دعا آپ نے یہ مانگی ہے کہ میری امت میں اختلاف نہ ہو، تو فرمایا یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد امت کو یہ نصیحت ہے جو ہے وہ کافر نہ ہو جانا، دین سے پھر نہ جانا، ایسے دین سے پھرنے والے کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے کوئی دوسرے کی گردن کو مارنے والا نہ ہو جائے، یعنی یہ جو اختلاف ہے یہ نہ ہو جائے۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اختلاف 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اختلاف برا ہے، ایک اختلاف اچھا ہے۔ جو برا اختلاف ہے وہ عذاب ہے، مجازن اس کو عذاب کہہ دیے، وہ ایک بری چیز ہے، شریعت میں کی نظر میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ اختلاف ہوتا ہے اصول میں، یعنی مذہب کا اختلاف، عیسائیت یہودیت 2 اختلاف ہیں، انسانوں ہی کے 2 طبقات ہیں دنیا میں، جو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں۔ یہ اختلاف کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہماری خواہش یہی ہونی چاہیے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے ایک اختلاف ہوتا ہے خود مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان، جیسے شروع میں فرقے وجود میں آئے، معتزلہ ایک فرقہ وجود میں آیا، خوارج وجود میں آئے، انہوں نے سب صحابہ کو تکفیر کر دی، صحابہ کافر ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک، تلوار اٹھائی صحابہ کے خلاف، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے شیعہ کا فرقہ وجود میں آیا۔ تو یہ فرقے وہ ہیں جو اصولی طور سے مسلمانوں سے جدا ہو گئے، یعنی ان کی دین کی بنیادیں ہی کچھ اور بنا لی، ان کی بنیادیں ہی کچھ اور ہیں۔
تو یہ اختلاف تو مذموم ہے، اسے کہتے ہیں تفرقہ یا فرقہ واریت یا فرقہ بازی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی مضبوطی، دین کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ جو ہے یہ امت کی وحدت کو کمزور کرتا ہے، اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے اور آپس میں دشمنوں کو، مسلمانوں کو کمزور کرنے کا، ان پہ مغلوب کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور دوسرا اختلاف جو ہے وہ ہے علمی اختلاف، یعنی فروعات کے اندر، فقہی مسائل کے اندر وہ اختلاف، جیسے کہ 4 ائمہ مجتہدین ہوئے امت میں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کا اختلاف۔ اور اس سے پہلے صحابہ کا اختلاف ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک رائے ہے، حضرت علی کی رائے ان کی بالکل مخالف رائے ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک رائے ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک رائے ہے۔ تو صحابہ کے درمیان یہ رائے کا اختلاف رہا ہے فروعی مسائل میں۔ اصول دین کی یوں سمجھیے کہ موٹی موٹی جو بنیادی باتیں، دستوری باتیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، ایسا اختلاف گوارا نہیں کیا جائے گا، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ جبکہ جو تفصیلات ہیں اس کے اندر اختلاف گوارا کیا جاتا ہے، اختلاف کو سمجھا جاتا ہے، اس کو وہ برا نہیں ہوتا، وہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ کچھ لوگ تو اختلاف کو اتنا سینے سے لگا رہے ہو، کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہے، یہودی بھی ٹھیک ہے، اور جناب اگر کوئی نبی کو آخری نبی مانتا ہے حضور کو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے۔ کچھ تو اتنے ہی فراخ دل ہو جاتے ہیں لوگ، یعنی گمراہی سے بڑی گمراہی بھی ٹھیک ہی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ایک حق ایک ہے، باقی سب گمراہ ہیں، ورنہ تو پھر اگر سبھی ٹھیک ہیں تو پھر ابو جہل بھی ٹھیک ہے، حضور بھی ٹھیک ہے، فرعون بھی ٹھیک ہے، موسیٰ بھی ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ جو اختلاف رائے ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ کیوں آپس میں اختلاف کرتے، دین ایک ہے، نماز ایک ہے، کلمہ ایک ہے، فقہ علیحدہ کیوں ہو گئی؟ تو یہ بھی ایک نادانی کی بات ہے، جہالت کی بات ہے، کیونکہ یہ جو اختلاف ہے اس کو امت نے 1400 سال سے آج تک قبول کرتی چلی آئی ہے، کیونکہ صحابہ سے چلا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا، یہ حدود کے اندر رہتے ہیں۔ پھر ان دونوں کی پہچان کیا ہے؟ جو غلط اختلاف ہے اس کے نتیجے میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ والا عذاب بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر لڑائی بھڑائی اور دام دستوں کے ربا ہو جاتے ہیں۔ اور جو فروعات کا اختلاف ہے وہاں احترام رہتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے رفع دین نہیں کیا احتراماً، تو وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا ہی اختلاف آج بھی علماء کے درمیان ہو جاتا ہے، مفتی حضرات کے درمیان ہو جاتا ہے، بالخصوص ہماری اس سچویشن میں جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں، قومی سطح پر اختلاف رائے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے گھر میں نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے مسجد میں پڑھو، کوئی کہتا ہے جمعہ پڑھو، کوئی کہتا ہے نہ پڑھو۔ تو یہ اختلاف جو ہے یہ بھی علماء کا نچلی سطح کا اختلاف ہے، اس سے ہمیں کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کیا کریں جی، علماء کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، علماء کو ایک رائے پر متفق ہو جانا چاہیے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا پیار سے، ادب سے، میں نے کہا آپ کی بات تو بہت اچھی ہے، لیکن یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ علماء کا مسئلہ ہے۔ جو بڑے بڑے حضرات، مفتی حضرات ہیں، وہ سوچیں گے کہ ہم نے ایک رائے پہ آنا ہے کہ نہیں آنا، یہاں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، 2 رائے بنتی ہیں، ایک بنتی ہے، یہ ان کا ایشو ہے، آپ ان پہ چھوڑ دیں۔ آپ ایک ایسے کام میں جو آپ کا نہیں ہے، آپ کی ڈومین نہیں ہے، آپ اس میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ ہاں، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو جس مفتی پر اعتماد ہے آپ اس کی بات لے لیں، بس ختم کہانی۔ آپ علماء پر جب کمنٹ شروع کر دیں گے، تبصرہ شروع کر دیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی حدود سے تجاوز کر جائیں، کیونکہ وہ علماء ہیں، وہ سب قابل احترام ہیں، وہ بڑے ہیں، اور آپ کی وہ منصب نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کی زبان سے ایسا جملہ نکل جائے جو علم سے ہماری نسلوں کو محروم کر دے۔ اس لیے کہ جو بندہ علماء کی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں دین باقی رکھتے ہیں، اور جو بندہ علماء کی ناقدری کرتا ہے، ان کے بارے میں منفی باتیں کرتا ہے، ڈر ہے کہ اللہ اس کی نسلوں سے دین کو نکال دیتے ہیں۔ اس لیے بہت دفعہ ہمارے جو ہے نا کہ میڈیا کا ایک اثر ہوتا ہے، تعلیمی ایک جو طرز عمل ہے ہمارا، اس کا اثر ہوتا ہے کہ ہم علماء کو ایڈوائز دینا شروع کر دیتے ہیں، مولانا صاحب آپ کو یوں فتویٰ دینا چاہیے، آپ کو یوں تقریر کرنی چاہیے، یہ کام ان کا ہے، ان پر چھوڑ دیں۔ ہمیں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں ہمیں وہ کرنے ہیں، اور اسی میں لگنا چاہیے۔ کن عالما او متعلما ولا تکن ثالثا او محبا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یا تو عالم بن جاؤ، دین کا علم پورا حاصل کرو باقاعدہ، پھر دین میں رائے دو، فتویٰ دو۔ جیسے کوئی کہتا ہے جی مفتی تقی عثمانی صاحب کو یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تو میں نے کہا اچھا پھر آپ دے لیں فتویٰ ان کی جگہ،
آپ جو فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ یا تو ان کے پائے کے ہیں جو ان کے فتوے پر آپ کمنٹ فرما رہے ہیں، یا آپ ان سے بڑے ہیں۔ جب آپ ان سے بڑے ہیں تو آپ دے لیں فتویٰ ان کی جگہ پر، ان کو آخر اللہ نے ایک مقام دیا ہے، کسی بھی عالم کو دیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم جناب جو ہے وہ پلے نہیں تیلا کرتی ہے میلا میلا، نہ ہمارے پاس دنیا کا علم پورا نہ دین کا علم پورا، ہماری رائے کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ دین کے معاملے میں رائے زنی، اس میں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملات بہت سارے وہاں کرتے رہیں، جو مرضی تبصرے کرتے رہیں، سیاست کا کھلا میدان پڑا ہوا ہے وہاں کرتے رہیں، لیکن دین کے معاملے میں ذرا تھوڑی ہمیں اس سلسلے میں احتیاط رہنی چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہوں نے زندگیاں چٹائیوں کے ساتھ گزاری ہیں، جنہوں نے اپنی 1 2 4 سال نہیں 60 70 سال جن کے قرآن حدیث کو پڑھتے ربو صدیاں، پوری نصف صدی، پون صدی جن کی قرآن و حدیث کے مطالعے میں گزر جاتی ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہے۔ ہم نے تو 4 لفظ پڑھے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ جان گئے ہیں، بلکہ 4 لفظ بھی کام پڑھے ہوتے ہیں، بس یہی میڈیا ہماری کل جو ہے وہ معلومات کا کائنات پوری ہوتی ہے، مبلغ علمی ہمارا وہی 4 5 ویڈیو ہوتی ہیں جو ہم نے دائیں بائیں سے دیکھ کر بڑے بڑے علماء پر تان درازی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے اختلاف کے بارے میں۔ صحیح معتدل رائے یہ ہے کہ دین کی اصولی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ ہاں فروعی باتوں میں علماء کا، اہل علماء کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کو برداشت کیا جاتا ہے، برداشت کیا جائے گا، بلکہ امت کے لیے رحمت ہوتا ہے کہ آڑے وقت میں دوسرے علماء کا فتویٰ کام آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ اسی وقت میں دیکھ لیجئے 2 قسم کی اگر رائے سامنے آ گئی ہے تو گنجائش پیدا ہو گئی۔ جو لوگ توکل والے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں گے کچھ نہیں ہوگا یار، اللہ خیر کریں گے، ہوگا بھی تو کوئی بات نہیں، اللہ نے جو لکھا ہے مقدر میں ہو کر رہے گا، گھر میں بھی ہو جائے گا مسجد میں بھی ہو جائے گا، تو مسجد میں آتے رہیں۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جی میں تو بہت ڈرتا ہوں، مجھے تو بہت ہی احتیاط کرنی ہے، تو علماء کی ایک رائے وہ بھی ہے، چلو اس پہ عمل کر لیں۔ تو دونوں قسم کی رائے کھلی ہیں، دونوں راستے کھلے ہیں، امت کے لیے سہولت کی صورت پیدا ہو گئی۔ اب اس لیے ہم ہر معاملے میں اصرار کریں جو علماء کو ایک ہی رائے پہ ہونا چاہیے، ایک ہی بات ہونی چاہیے، تو اس میں تنگی بن جاتی ہے بعض دفعہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔